علم رب کائنات نے قرآن مجید میں جمع فرما دیا، اور اس قرآن مجید کا جتنا بھی علم تھا یہ سارے کا سارا علم سورۃ الحجرات سے لے کر والناس تک کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کے اندر جمع کر دیا گیا۔ اب دیکھیے آج کل کے جو سائنسدان ہیں یہ آخری سورۃ الحجرات سے جو آگے کی سور ہیں یعنی صورتیں ہیں ان صورتوں سے ہزاروں قسم کی چیزیں نکال رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ٹیکسلا کے قریب نوآباد کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے ایٹم بم کو بھی صورت سے ثابت فرمایا ہے۔ آپ کی کتب موجود ہیں، اس حوالے سے پھر کبھی انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ یعنی یہ جتنا علم ہے پہلی 3 کتابوں کا وہ قرآن مجید میں ہے، اور قرآن مجید کا جتنا علم ہے یہ سورہ حجرات سے لے کر والناس تک کی صورتوں کے اندر ہے۔ اور پھر یہاں پہ بس ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہاں پہ بس نہیں ہے، بلکہ اس سارے علم کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیا ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ اتنی اہم صورت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس سورہ فاتحہ کو سیکھ جاتا ہے تو پھر وہ صرف ایک سورت کا عالم نہیں ہوتا، بلکہ اس ایک سورت کو سیکھنے کی وجہ سے وہ 104 آسمانی کتب اور صحیفوں کا عالم کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو اللہ نے مجھے وہ علمی جواہر پارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے عطا فرمائے ہیں کہ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھر جائیں گے کتب سے، سورہ فاتحہ کی تفسیر پھر بھی مکمل نہیں ہوگی۔ اور پھر جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں، جتنی بھی قرآن مجید کی کم و بیش 6666 آیات مقدسہ ہیں، یہ ساری آیات اور صورتیں جبریل امین اکیلے لے کے آئے، آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ معاون نہیں بنا، مددگار نہیں بنا۔ یعنی صورت ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، وحی ملی لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین اکیلے لے کے حاضر ہوئے۔ لیکن تفسیر کبیر شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سورۃ الفاتحہ کی باری آئی تو اس ایک سورہ فاتحہ کو لانے کے لیے جبریل بھی آئے، ساتھ اللہ کے 70,000 نورانی فرشتے بھی لے کر آئے تھے۔ یعنی آپ دیکھیے اپنے روزمرہ کے معاملات میں اگر ہم یہ سمجھیں تو اصول یہ ہے، اگر کسی چیز کی اہمیت قرآن کی دیگر آیات کی دیگر صورتوں کی اہمیت مسلمہ ہے، ان سے انکار کرنا یقیناً کفر کے درجے تک انسان کو لے جاتا ہے۔ لیکن سورۃ الفاتحہ کی اہمیت دوسریوں کے مقابلے میں اس قدر زیادہ نظر آتی ہے کہ اگر ہم کسی بندے کے پاس ایک بندہ چلا جائے تو وہ اس کی اہمیت ظاہر کرتا ہے، لیکن کسی کو بلانے کے لیے 10 15 سے 20 بندے جرگہ باندھ کے جا رہے ہوں تو اگلے بندے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو پھر باقی قرآن سارا ایک طرف ہے کہ جبریل اکیلے لے کے آ رہے ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ ایک طرف ہے کہ جبریل بھی آ رہے ہیں، 70,000 نورانی فرشتے بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ کس قدر اہم صورت ہے، بلکہ آقا علیہ السلام پر جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو ہمارے جو وجود میں لایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ فرشتہ زمین پہ نہیں آیا۔ یعنی اتنا اہم، اتنا مقدس اور اتنا افضل فرشتہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ آیا کیوں ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتہ ایک خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے۔ یا رسول اللہ کون سی خوشخبری تھی؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس فرشتے نے آپ کے مجھے 2 نوروں کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ کون سے 2 نور ہیں؟ یا رسول اللہ ہمیں بھی بتلا دیجیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے صحابہ اکرام، وہ فرشتہ آیا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 نور ایسے عطا فرمائے ہیں جو اس سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو اور کسی نبی کی کسی امت کو عطا نہیں فرمائے تھے۔ باقی نبیوں کو کچھ نہ کچھ ملا ہے، پورے قرآن میں سے جو ہم پڑھتے ہیں اس میں پہلے نبیوں کو کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہوا ہے، لیکن یا رسول اللہ 2 نور ایسے ہیں جو پہلے نہ کسی نبی کو ملے ہیں نہ کسی امت کو ملے ہیں۔ آقا نے پوچھا اے فرشتے وہ کون سے 2 نور ہیں؟ تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ ایک سورۃ الفاتحہ ہے، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں جو ہم
تلقین کی صورت میں پڑھتے ہیں آمن الرسول سے لے کر یہ آخری آیات، اب فرشتہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ پہلے نبیوں کو اللہ نے نہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں عطا فرمائی تھیں، نہ ہی سورۃ الفاتحہ اللہ نے پہلے نبیوں کو عطا فرمائی ہے، نہ پہلے نبیوں کی امتوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو لہٰذا یہ سورۃ الفاتحہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اور پھر جب اللہ اس کو پڑھتا ہے، بلکہ تفسیر کبیر شریف میں دیکھ رہا تھا، اس میں مروان بن حکم اس کے پاس ایک شخص آیا، یہ آخری بات کو ختم کرتے ہیں کہ یہ انسان کو ہر چیز سے غنی کر دیتی ہے، صرف ایک سورت سیکھ لی جائے جس سورت الفاتحہ یہ انسان کو دنیا داروں کے در سے اٹھا کے رب کے در تک لے کے چلی جاتی ہے۔ ایک شخص آیا مروان بن حکم کے پاس، اس نے آپ کے مروان بن حکم سے کہا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، امام راضی لکھتے ہیں کہ اس نے آ کے اس کو کہا کہ مجھے اپنے خدام میں شامل کر لو۔ اس نے کہا کہ تو عالم نہیں ہے، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جاؤ پہلے علم سیکھ جاؤ پھر میرے خدام میں تم داخل ہونے کے اہل ہوگے۔ یعنی پہلے دور کے بادشاہ اور عمراء اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ ان کے ساتھ رہنے والا بندہ علم والا ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اب اس بندے نے جب یہ حکم سنا واپس چلا گیا، تھوڑے عرصے میں اس نے سورۃ الفاتحہ سیکھی۔ جب سورۃ الفاتحہ سیکھ چکا تو اور سورۃ الفاتحہ سیکھنے کے بعد اس شخص کے پاس مروان بن حکم نے ایک بندے کو بھیجا، جاؤ وہ فلاں بڑا حسین و جمیل نوجوان تھا، اس کے چہرے پہ ریاضت کا نور نظر آ رہا تھا، اس کو لے گیا اور اپنی خدمت پر معمور کرتے ہیں۔ جب اس کو بلانے کے لیے دربان گیا تو اس شخص نے کہا کہ میں تو اس کی خدمت پر نہیں جاتا۔ پوچھنے والے نے کہا چند دن پہلے، مہینہ 2 مہینے پہلے خود ہی تو نوکری مانگنے آیا تھا، اب تو یہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ اس شخص نے بڑا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل جواب دیا۔ اس نے کہا جب میں گیا تھا وہاں تو میں جاہل تھا، اس وقت مجھے اس کی حاجت تھی، اب میں نے جو سورۃ الفاتحہ سیکھ لی ہے اس سورت نے مجھے دنیا کے بادشاہوں کی حاجت سے ہٹا کے اصل بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے۔ اب مجھے کسی دنیا دار بادشاہ کی حاجت نہیں ہے، وہ احکم الحاکمین موجود ہے، وہ میرے رزق کا رازق ہے، اب میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، اب میں اس کا نوکر ہوں، وہ مجھے جہاں سے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اتنی اہم سورت ہے، اگر کوئی بندہ اس کو سیکھ لے تو پھر نہ صرف 104 آسمانی کتب کا وہ عالم بنتا ہے، صحیفوں کا وہ عالم بنتا ہے، بلکہ دنیا اور دنیا کے جملہ معاملات سے اللہ اس کو غنی اور بے پرواہ کر کے خالص اپنی طرف رجوع کا صلہ اور طریقہ عطا فرمایا کرتا ہے۔ میں نے آیہ مبارکہ حصول برکت کے لیے الحمدللہ رب العالمین اس کا ترجمہ پھر انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلے بدھ کو اس کی تفسیر اور اس کے اندر جو حمد کے معنی، رب کے معنی، عالمین کے معنی، اس پر تھوڑی تھوڑی بات کریں گے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، رب العالمین جو پالن ہار ہے، میرے امام نے ترجمہ کیا پالن ہار ہے، پالنے والا ہے، العالمین جملہ عالمین کو دو جہان ترجمہ کرنا یہ کوئی مناسب نہیں لگتا ہے۔ جملہ عالمین کو چاہے وہ یہ جہاں ہے، چاہے وہ قبر کا جہاں ہے، چاہے وہ جو بھی جہاں 18,000 عالم ہے، ہر جہان کے عالم کو پالنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ رب کائنات کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالصتاً اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق اور اپنی بارگاہ سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز عصر کے بعد